السلام علیکم پیارے سے دوستو، کہانی ملن کے دیپ کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ زہرا نے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ شہزادہ چارلس ہیں؟ زین نے کہا، حالانکہ میں شاہی خون سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی پرنس چارلس اور اس کے بیٹوں سے زیادہ خوبصورت لگتا ہوں۔ زہرا ہنسنے لگی اور لکھا، تم بہت شرارتی ہو۔ بہرحال اگلا پلان کیا ہے؟ زین نے کہا، اگر میں انہیں ایسے ہی مارتا رہا تو عطا دراب ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا۔ پھر ہنسنے لگی اور پھر لکھا، میں سنجیدہ ہوں۔ زین نے کہا، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، انہیں انتظار کرنے دیں۔ فی الحال وہ میرے اگلے اقدام کے لیے تیار رہیں گے، لیکن میں اپنا اگلا قدم صحیح وقت پر رکھوں گا۔ فی الحال تو آپ عطا دراب کی مایوسی سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ زہرا نے لکھا، اگر آپ دشمن کو آرام کرنے دیں گے تو وہ تازہ ہو جائے گا اور دشمن مضبوط ہو جائے گا اور آپ پر زیادہ طاقت سے حملہ کرے گا۔ زین نے لکھا، زہرا دیکھو، تم ہو رہی ہو اب جذباتی۔ یہ ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ ہمیں اپنے اعصاب کو تھامنا ہوگا اور ہر قدم پر بہت احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ اور صرف آپ کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ میں اور ہادیہ پنڈی جا رہے ہیں۔ ہم ناصر کا کیس دوبارہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے لکھا، اس طرح آپ ہادیہ کو بے نقاب کر دیں گے۔ زین نے کہا، فکر نہ کریں، ناصر کی بیوی دوبارہ کیس کھلوائے گی۔ اس نے لکھا، وہ کئی سال پہلے مر گئی تھی۔ زین نے لکھا، یہ آپ اور میں جانتے ہیں، لیکن وہ بہادر کی طرح ہمارے دشمنوں کے لیے زندہ ہے۔ ہادیہ کو اس کے دستخط معلوم ہیں اور وہ نقاب میں جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کیس پر کام کرنے کا یہ بہترین وقت ہے، کیونکہ عطا دراب اس بہادر کے معاملے میں الجھ گیا ہے۔ افسران نئے ہیں اور ہم عطا دراب پر براہ راست یا بلا واسطہ الزام نہیں لگائیں گے۔ پولیس ثبوتوں کی روشنی میں اس تک پہنچ جائے گی۔ زہرا کو ہانیہ کی فکر تھی، لیکن اب وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ زین اس کی تنہا زندگی میں امید کی ایک جھلک کی طرح تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ زین اس کے دل کو فتح کر رہا تھا اور زندگی میں پہلی بار اس کے اندر کسی مرد کے لیے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ حالانکہ اسے ایک ایسے لڑکے سے پیار ہو گیا تھا جس نے فلورنس کی ایک جیل میں گر کر اس کی جان بچائی تھی، لیکن اسے لگا کہ زین آہستہ آہستہ اس کے دل کے قلعے کی دیواریں توڑ رہا ہے اور زہرا کے دل سے اس معصوم لڑکی کے محبت بھی ختم ہو رہی ہے۔ وہ اپنے والدہ کے ساتھ اٹلی میں چھٹیاں گزار رہی تھی۔ اس وقت وہ صرف 12 سال کی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی جھیل کے پاس کھیل رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ اس جھیل میں گر گئی۔ اگرچہ جھیل زیادہ گہری نہیں تھی، لیکن اتنی گہری تھی کہ 12 سال کی لڑکی جو تیرنا نہیں جانتی تھی ڈوب سکتی تھی۔ اس کی عمر کے ایک لڑکے نے جھیل میں چھلانگ لگا کر اسے بچایا۔ یہ واحد موقع تھا جب اس نے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی محبت اس کے دل میں تھی اور وہ شکیلیہ کسی اور سے محبت کرنے سے قاصر تھی۔ لیکن زین میں کچھ تھا جو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ دوسری طرف اگرچہ زین نے اس کے ساتھ شرارتی ہونے کی کوشش کی، لیکن اب اسے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ زہرا اس کے لیے کچھ خاص بن رہی ہے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ اس سے پہلے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ زین وہی لڑکا تھا جس نے زہرا کو بچایا تھا اور وہ بھی اس دن سے اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ زین کو زہرا کی نظروں نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی قسمت نے انہیں 13 سال بعد اکٹھا کیا ہے۔ غلاموں ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا جس کی عمر 40 سال تھی۔ وہ انیک کا دوست بن گیا تھا اور جب انیک سعدیہ ضیاء کے ساتھ وقت گزارنے لگا تو اس کی بہت سی مشکلات آسان ہو گئیں۔ گاؤں میں اس کی 4 بہنیں تھیں، لیکن اس کا آنا جانا بڑا مشکل تھا کیونکہ وہ ایک MPA کا ڈرائیور تھا۔ انیک نے اس کی مالی مدد بھی کی۔ وہ جانتا تھا کہ سعدیہ ضیاء کے لیے انیک ڈرائیور سے بڑھ کر ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنی حد میں رہا۔ وہ اپنے گاؤں میں تھا۔ وہ اپنی چوتھی بہن کی شادی طے کرنے 2 دن کے لیے آیا تھا۔ وہ 2 بہنوں کی ایک ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اخراجات اور شادی کے لیے اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے اسے صرف ایک بہن کی شادی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑا۔ اس کا ایک اور دن رہنے کا ارادہ تھا، لیکن انیک کا فون آیا اور وہ فوراً واپس لاہور چلا گیا۔ انیک نے اسے سگرا کی ایک بہت ہی افسوسناک کہانی سنائی اور اس سے کہا، سگرا کو اپنی بیوی کے طور پر رکھو۔ غلاموں نے پہلے تو انکار کرنے کی کوشش کی،
لیکن انیک دوسروں کو سمجھانے میں اچھا تھا۔ مزید یہ کہ غلاموں کو اپنی زندگی میں ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی 40 سال کی پوری زندگی میں صرف 2-3 بار ہی عورت کا پیار پایا تھا۔ اس نے ایک معمول سی غریب سی لڑکی کے ساتھ اس نے اپنا تعلق بنایا تھا، جو بھی صرف 24 سال کی عمر میں اس نے ایک امیر آدمی کے لیے کام کیا۔ وہ لڑکی بھی وہیں پہ کام کیا کرتی تھی اور وہ غلاموں کو پسند کرنے لگی۔ اس سے 2-3 بار ملنے کا موقع بھی ملا، لیکن وہ پکڑے گئے اور غلاموں کے باس نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ملازمت کے دوران کبھی اپنی حد سے تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ مان گیا اور کچھ نقاب پوشوں نے سغرا کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن انیک نے کہا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ وہ خاموش رہا۔ انیک نے سعدیہ کو بار بار کرایا کہ غلاموں ان کا راز جانتا ہے، اس لیے غلاموں اور اس کی بیوی کو فارم ہاؤس پر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح یہ دونوں فارم ہاؤس کی صفائی اور دیکھ بھال کا کام آسانی سے کر سکتے تھے۔ وہ انہیں فارم ہاؤس لے آیا۔ اس نے کہا غلاموں اس کا نام سکینہ ہے اور تمہیں اسے اپنی بیوی کے طور پر رکھنا ہے۔ یہ ہمیشہ پردے میں رہے گی۔ جب یہ باہر جائے گی اور اگر کوئی یہاں آئے گا تو یہ کوارٹر سے باہر نہیں آئے گی۔ اس کے دشمن پورے شہر میں گھوم رہے ہیں، لیکن وہ کسی MPA کے فارم ہاؤس میں جھانکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آپ نے سب کو بتانا ہوگا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، یہ ایک بیوہ ہے جسے تم نے انسانیت کی خاطر شادی کی۔ آپ کو ایک عورت کی ضرورت تھی کیونکہ مستقبل قریب میں آپ کی شادی کا کوئی یقینی امکان نہیں ہے۔ اس سے ایک پناہ گاہ کی ضرورت تھی اور یہ اس لیے بہترین پناہ گاہ ہے۔ یہ تمہارے لیے بیوی کے تمام فرائض سر انجام دے گی۔ غلاموں خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے اور جسم کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ انیک وہاں سے چلا جائے۔ انیک بھی اس کی بے صبری کو سمجھتا ہوا غلاموں کو چھوڑ رہا تھا۔ عطا دراب کے آدمیوں کو اس وین کا پتہ چلا جس میں سغرا کو اغوا کیا گیا تھا، لیکن وین خالی تھی۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ وین صبح کے وقت ایک پارکنگ سے چوری ہوئی تھی۔ عطا دراب مایوس تھا۔ شکیل اور گھر کے دوسرے لوگ وہیں بیٹھے تھے۔ شکیل نے کہا آپ عالمگیر اور اس کے آدمیوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ یقینی بات ہے کہ بہادر لاہور میں نہیں ہے اور وہ جنوب کی طرف نہیں گیا۔ وہ جیلم یا آزاد کشمیر کے علاقوں میں ہو سکتا ہے۔ عطا دراب نے کہا بہتر ہے آپ اپنا منہ بند رکھیں۔ بہادر بھی عالمگیر کے بارے میں جانتا ہے اور بہادر جیسے شخص کے سامنے عالمگیر کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر سجاول سیالکوٹی سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ عطا دراب نے غصے سے کہا کیا مجھ پر یہ برا وقت ہے کہ میں کسی ڈاکو سے مدد مانگوں؟ اس نے کہا میں آپ سے مدد مانگنے کا نہیں کہہ رہا، لیکن آپ لالا وریام کو حکم دے سکتے ہیں کہ اس سے مدد مانگے۔ عطا دراب نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا یہ منطقی لگتا ہے، میں اس پر سوچوں گا ذرا۔ زارا خاموشی سے سنتی رہی اور زین کو یہ بات بتائی۔ زین نے جواب دیا انہیں بہادر کو تلاش کرنے دو، آپ پرسکون رہیں اور سنتی رہیں، ہم ایک ساتھ تمام محاذ نہیں کھول سکتے۔ اگرچہ اس نے زارا کو پرسکون کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے معلومات عابد کو بھیج دی۔ فارم ہاؤس میں غلاموں اور سغرا نے رات کا کھانا کھایا۔ انیک نہیں گیا کیونکہ اسے سعدیہ ضیاء کا انتظار کرنا تھا۔ سغرا کمرے میں تھی، اس نے نقاب نہیں اتارا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی کہ کسی نے آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے دیکھا وہ غلاموں تھا۔ غلاموں اس کے قریب آیا اور اس کے ڈھکے ہوئے چہرے کو چومنے لگا۔ جانے من اب یہ نقاب ہٹا دو۔ اس نے آہستہ سے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ سغرا اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی وہ 20 سال پہلے تھی، لیکن وہ غلاموں کے لیے کافی تھی۔ وہ اسے چومنے لگا۔ غلاموں نے سارا دن انتظار کیا تھا۔ غلاموں نے اب دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ اپنی کارروائی میں مشغول ہو گیا اور زیادہ دیر اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ صرف 2 منٹ کی کارروائی میں غلاموں ڈھیر ہو گیا اور سغرا کے پاس ہی لیٹ گیا اور ہانپنے لگا اور پھر سو گیا۔ سغرا بھی سو گئی۔ وہ حالات کی اس گردش کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے اسے پہلے ڈاکوؤں کے پاس اور پھر بہادر کے پاس اور اب غلاموں کے ہاتھ میں پھینک دیا۔ وہ اپنے بچوں کو بہت یاد کرتی تھی اور ان کے بارے میں بھی سوچتی تھی، لیکن وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ ان کے قریب اس کی موجودگی ان کے لیے خطرناک ہوگی، کیونکہ وہ عطا دراب کے پنجوں سے بچ گئی تھی۔ اسی فارم ہاؤس کے ایک اور کمرے میں انیک اور سعدیہ موجود تھے۔ سعدیہ نے اپنی ایک دوست کے بارے میں انیک کو بتایا۔ اس کی طرح وہ بھی برسوں سے اپنے وجود کی گرمی کو لیے گھوم رہی تھی۔ اس کو بھی ایک ساتھی کی تلاش تھی۔ یہ سن کر انیک نے کہا اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسے یہاں لے آؤ، میں اسے مطمئن کر دوں گا، جیسا کہ میں نے
تمہیں مطمئن کیا ہے۔ سعدیہ نے انیک کو شرارتی انداز میں گالی دی اور کہا لگتا ہے تم کو اب نئے مال کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد سعدیہ بولی ٹھیک ہے، اس ملاقات کے لیے بہترین جگہ دراب ہاؤس ہے۔ انیک پرجوش ہوا کیونکہ وہ وہی راستہ تھا جس سے وہ آسانی سے دراب ہاؤس میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر اس کے خوابوں کا محل توڑ دیا جب سے کہا وہ تمہارے کوارٹر میں آئے گی اور تمہیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ تمہارے کوارٹر میں اور کوئی ڈرائیور نہ رہے۔ انیک کو لگا کہ کوئی اسے آسمان پر لے گیا اور پھر اچانک اسے زمین پر پھینک دیا، لیکن پھر بھی وہ پرجوش تھا۔ دوسری طرف زین اور ہادیہ صبح راولپنڈی کے لیے روانہ ہوئے۔ ہادیہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ ایک پرسکون اور باوقار خاتون تھی۔ اس نے راستے میں زین سے زیادہ بات نہیں کی۔ وہ پنڈی پہنچے اور زین گاڑی کو بھرے بازار میں لے گیا۔ اس نے کہا تم یہاں کیوں رکے ہو، تھانے کیوں نہیں گئے؟ زین نے کہا کہ آپ اس گیٹ میں تھانے جائیں گی۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور کہا اس گیٹ آپ میں کیا حرج ہے؟ اس نے جینز اور لمبی قمیض پہن رکھی تھی جو ڈھیلی تھی اور اس کی جسمانی اثاثوں کو بالکل ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ سادہ الفاظ میں اس کا لباس ماڈرن تھا، لیکن یہ مشرق کی ثقافت کے تمام تقاضوں کو پورا کر رہا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ملن کے دیپ کی آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔